السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ اس پروگرام میں کہا جائے سننے اور اس کو سمجھنے، پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کا موضوع وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا بقیہ حصہ بیان کرنے سے رہ گیا تھا، تو ہم نے وقت کی قلت کے باعث اس حدیث کے حصے کو آج کے پروگرام تک کے لیے ملتوی کر لیا۔ آج انشاءاللہ اس حدیث کو پہلے مکمل کرتے ہوئے پھر آئندہ کی احادیث کی طرف ہم آئیں گے۔ ایک بار میں چاہوں گا کہ ناظرین کے گوش گزار باب کے الفاظ ان کے سامنے ذکر کر دیے جائیں جو مؤلف رحمہ اللہ نے حدیث ھذا پر ذکر کیے ہیں، تاکہ پچھلے پروگرام اور آج کے پروگرام میں باہمی ربط بھی پیدا ہو سکے اور یہ سمجھنے میں بھی آسانی رہے کہ اس آنے والی یا ذکر کردہ حدیث کا اصل موضوع کیا ہے۔ باب ما یلزم من طاف بالبیت وسعی من البقاء علی الاحرام وترک التحلل۔ اس کا مفہوم یہ عبارت کا کہ حاجی یا معتمر جب مکہ آئے تو سب سے پہلے اس کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ طواف۔ اور طواف کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ وضو کرے، اس لیے کہ وہ ایک عبادت میں داخل ہو رہا ہے اور اس کا تعلق اللہ کی مسجد الحرام سے ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل مقام ابراہیم پر ہیں۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا باب الطواف علی وضوء، وضو کی حالت میں طواف کرنے کے بارے میں۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قریشی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عروہ بن زبیر سے سوال کیا، اور یہ جو محمد بن عبد الرحمن ہیں ان سے کسی عراقی نے سوال کیا تھا کہ آپ حضرت عروہ بن زبیر سے یہ پوچھئے کہ جو شخص مکہ آئے اور آ کر طواف بیت اللہ کا کر لے تو اس کے بعد آیا وہ احرام کھول سکتا ہے یا نہیں؟ تو اگر وہ کہیں کہ کھول سکتا ہے، اجازت نہیں ہے، تو وہ پھر ان کو آگے سے یہ جواب دیجئے کہ نہیں، ایک صاحب ہیں وہ تو اس کی اجازت دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس سلسلے میں پھر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما وہ حوالہ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا، جس میں ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ موجود تھیں۔ تو اس حوالے سے وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہی قادم انہ توضا، وضو فرمایا، پھر بیت اللہ کا طواف فرمایا، ثم لم تکن عمرۃ، پھر اس کو عمرہ نہیں بنایا، باقی عمرے احرام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہے۔ ثم حج ابو بکر، یہاں بات کرنے کے بعد جو گفتگو ہے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ باقی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے یہ بھی اسی طرح ہی مکہ تشریف لائے اور انہوں نے حج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی طرح۔ فکان اول شیء بدا بہ الطواف بالبیت، سب سے پہلے جو خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے جب مکہ تشریف لائے تو جس چیز سے انہوں نے آغاز کیا وہ طواف تھا بیت اللہ کا۔ ثم لم تکن عمرہ، پھر انہوں نے اس کو عمرہ نہیں بنایا بلکہ طواف کرنے کے بعد بین الصفا والمروہ کا طواف بھی کر لیا، سعی کر لی، اور اپنے احرام میں باقی رہے۔ ثم عمر رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے، ان کا عہد خلافت، تو انہوں نے بھی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس پر عمل کرتے ہوئے اسی طرح کا حج ادا فرمایا۔
فرمایا کہ ثم عمر رضی اللہ عنہ مثل ذلک ثم حج عثمان رضی اللہ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے ثالث اور راشد، وہ آئے اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں اسی طرح ہی حج ادا فرمایا۔ فرأیتہ اول شیء بدا بہ الطواف بالبیت، تو میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا سب سے پہلے جس سے آپ نے جس عمل سے ابتدا فرمائی بیت اللہ میں آ کر مسجد الحرام میں، وہ اللہ کے گھر کا طواف تھا۔ ثم لم تکن عمرہ، پھر انہوں نے بھی اس کو عمرہ نہیں بنایا بلکہ چاہتے یہی تھے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین جو بقیہ تھے پہلے، انہی کی ہی مطابقت میں میں عمل کروں تاکہ میری بھی یہ سنت باقی بعد میں جاری رہے۔ ثم معاویۃ و عبداللہ بن عمر، پھر وہ اپنے کلام کو جاری رکھتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ بھی آئے، انہوں نے بھی باقاعدہ حج ادا کیا اور ان کے حج کے احوال تفصیل سے حدیث میں مذکور ہیں۔ ثم حججت مع ابی الزبیر بن العوام، پھر حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں حج ادا کیا، گویا کہ میں اور میرے والد محترم نے۔ فکان اول شیء بدا بہ الطواف بالبیت، تو سب سے پہلے ان کا بھی جو عمل تھا وہ کیا تھا، جو میرے والد میرے ساتھ تھے انہوں نے یہی کیا کہ طواف بیت اللہ کا اس سے ابتدا کی۔ ثم لم تکن عمرہ، پھر اس کو بھی عمرہ نہیں بنایا۔ ناظرین، یہ جو ہر بات کے آگے آخر پہ حضرت عروہ جو ذکر فرما رہے ہیں کہ ثم لم تکن عمرہ، پھر انہوں نے عمرہ نہیں بنایا اس کو یا کیا، تو اصل میں بات یہ تھی کہ پورا طواف اور بشمول صفا اور مروہ کی سعی کے 7 چکروں کے یہ مکمل طواف جو ہے وہ اس سے مراد ہے۔ جب طواف بالبیت کہا جاتا ہے تو اس سے مراد طواف بالبیت اور طواف بین الصفا والمروہ یہ شامل ہوتا ہے اس کو، کیونکہ اس کے بغیر یہ طواف ادھورا ہے، جیسا کہ دیگر بے شمار احادیث میں پہلے ہم نے ذکر بھی کیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، حج اور عمرے کے بارے میں یہ ذکر ہوا ہے، اور صفا مروہ کی سعی اس کی بجانب اللہ رب العالمین نے بھی اشارہ فرمایا ہے۔ تو فرمایا ثم رأیت المہاجرین والانصار، پھر فرماتے ہیں کہ میں نے مہاجرین اور انصار کے گروہوں کو دیکھا، جماعت کو، کہ وہ لوگ بھی جو ہیں جب آتے ہیں بیت اللہ کو یفعلون ذالک ثم لم تکن عمرہ، وہ اسی طرح ہی آ کر بیت اللہ شریف میں طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، پھر سعی بین صفا والمروہ طواف کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں، یعنی اس احرام نہیں اتارتے بلکہ اس کو جاری رکھتے ہیں پورے حج تک، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج ادا فرمایا تھا، حج قران۔ ثم آخر من رأیت فعل ذلک ابن عمر رضی اللہ عنہما، پھر آخر میں سب سے جو میں نے دیکھا خود عملاً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی شخصیت کو کہ وہ یہی عمل کرتے ہیں کہ بیت اللہ شریف آتے ہیں، اور پھر جس طرح ہم نے ناظرین پہلے حدیث میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس پرفتن دور میں جب کہ حجاج بن یوسف کا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا جب آپس میں ٹکراؤ ہونے کا خدشہ تھا، تو اس وقت خاص طور پر آپ کے جو بچے تھے انہوں نے ان کو روکا، حضرت عبداللہ بن عمر نے، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے، کہ آپ وہاں نہ جائیے۔ تو اس وقت انہوں نے اپنا پہلے حج کا احرام باندھا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے کہنے پر عمرے میں بدل لیا، پھر آگے چل کر بیضاء مقام پہ آئے، پھر اس کو آپ نے عمرے اور حج دونوں کا اکٹھا لوگوں کی شہادت کے ساتھ، یہ الفاظ کہے باقاعدہ، یہ عمرہ جو ہے اس کے ساتھ حج کو بھی شامل کر لیا۔ تو یہ بہرحال پہلے ہم نے احادیث میں ذکر کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہاں حضرت عروہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پھر آخر میں جو میں نے دیکھا خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، اور ثم لم ينقضھا عمرہ، انہوں نے بھی اس کو عمرہ نہیں بنایا بلکہ حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہوئے حج قران وہی ادا فرمایا پورے کا پورا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہذا ابن عمر
عندہم فلا یسألونہ، اور اب بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان میں موجود ہیں لوگوں کے اندر، انہوں اگر کچھ خلش ہے اس بارے میں یا کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہے، اس بارے میں اطمینان نہیں، تو ان سے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ لوگ ان سے پوچھتے نہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کھل کر ببانگ دہل یہ مسئلہ دریافت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسا تھا اور آپ نے کیا عمل فرمایا طواف کے بعد۔ آپ نے صفا سعی بین صفا والمروہ کی اور اپنے حج کو کنٹینیو رکھتے ہوئے یوم النحر کو احرام اتارا تھا۔ فرمایا کہ ولا احد ممن مضی، پھر جو بھی پہلے گزر چکا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جب بھی وہ مکہ مکرمہ آتے ما کانوا یبدعون بشیء حتی یضعوا اقدامهم من الطواف بالبیت، تو سب سے پہلا ان کا کام یہی ہوتا تھا کہ جب اللہ کے گھر میں داخل ہوتے تو اس وقت وہ اپنا قدم جو تھا وہ اللہ کے گھر کی طرف بڑھاتے اٹھاتے تاکہ ہم پہلے طواف کر لیں۔ سب سے پہلا عمل یہی تھا، اور پھر طواف کے بعد بین صفا والمروہ طواف جو تھا وہ ادا کرتے۔ ثم لا یحلون، پھر وہ حلال بھی نہ ہوتے، یعنی اس کو کنٹینیو رکھتے جیسا کہ پہلے حدیث کے آغاز میں سب کا حضرت عروہ نے ذکر کیا ہے۔ وقد رأیت امی، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، ماں کو، ماں کون تھی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وخالتی، اور اپنی خالہ کو دیکھا، وہ کون تھیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں، وہ دونوں، ان کو دیکھا حین تقدمان لا تبتدعان بشیء، جب وہ آتی ہیں دونوں اکٹھی مل کے یا الگ الگ اللہ کے گھر میں، تو اول من البیت تطوفان بہ ثم لا تحلان، تو سب سے پہلا ان کا عمل بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتی ہیں، طواف کے ساتھ پھر سعی صفا مروہ کی کرتی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے کہ فرمایا کہ لا تحلان، وہ حلال بھی نہیں ہوتی۔ وقد اخبرتنی امی، مجھے خبر دی میری والدہ نے، انہا احلت ہی و اختہا، کہ وہ خود یعنی حضرت اسماء اور پھر ان کی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والزبیر، اور زبیر بن عوام جو کہ حضرت اسماء کے شوہر تھے، وہ وفلان وفلان، اور فلاں شخص اور فلاں شخص، ان کا بھی انہوں نے اور دیگر حضرات کا بھی نام لیا، لیتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے ان سب نے کیا کیا کہ احلت، انہوں نے احرام باندھا یا تلبیہ پکارا، بعمرۃ، عمرے کی نیت سے، فلما مسحوا الرکن حلوا، تو پھر جب وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد صفا اور مروہ کی انہوں نے سعی کی، پھر صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد پھر وہ انہوں نے اپنا جو ہے عمرہ مکمل کیا، بال کٹوائے، تو اس کے بعد پھر وہ رکن جو حجر اسود ہے وہاں آ کر انہوں نے استلام کیا، تو پھر بعد ازاں وہ حلال ہوئیں، یعنی انہوں نے احرام اتارا۔ تو گویا عمرہ کی کوئی صورت ہو یا حج کا ارادہ ہو تو صورت یہی ہے جو کہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ تو ناظرین، اختصار کے ساتھ یہ حدیث قدر تفصیل میں جو کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ذکر کی ہے، ایک شخص عراقی کے سوال کرنے کے جواب میں، اور وضاحت کی ہے ساری کی ساری، اس میں یہ جو احکام اور مسائل ہمیں معلوم ہوئے ہیں معروف اور بڑے بڑے، وہ یہی ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ جب بھی کوئی شخص حج یا عمرے کی نیت کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف جائے، پھر وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو، تو اس کا سب سے پہلا کام وہ کیا ہونا چاہیے، اور دیگر کام وہ نہ کرے، بلکہ سب سے پہلے وہ مسجد الحرام میں آئے، اور پھر یہ ہے کہ وہ طواف بیت اللہ کا اس سے آغاز کرے، ابتدا کرے۔ ہاں، وہ لوگ مستثنیٰ ہیں، یہ ذہن میں بات رہے، وہ استثناء ہر جگہ موجود ہے شریعت طاہرہ میں، اور اس کا شریعت نے لحاظ رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص لمبے سفر کے بعد آیا ہے، بہت ہی زیادہ تھکا ہوا اور بیچارہ نڈال ہو گیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ تھکاوٹ سے چور ہے، بھوک سے نڈال ہے، نیند آ رہی ہے اس کو، پھر یہ ہے کہ غبار سے اٹا ہوا ہے،
کپڑے بھی اس کے یا احرام کی چادریں بھی ٹھیک اور درست نہیں رہیں، سامان بھی اس کے ساتھ موجود ہے، تو اب اس کے لیے یہ بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے پہلے سکن میں جائے اور جا کر سب سے پہلے جو کام ابتدائی ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے آپ کو صاف کرے، ستھرا کرے، نظافت جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ تر و تازہ ہو، نشیط ہو۔ پھر یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ نیند آ رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نیند تو بلکہ نماز فرض اگر کھڑی ہو تو یہ حکم ہے کہ خشوع خضوع چونکہ عبادت میں مطلوب ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی جو ہے وہ گر رہا ہے اور وہ بیچارہ آیا اتنے بڑے لمبے طویل سفر کے بعد اور آ کر وہ اللہ کے گھر میں سیدھا آ کر اس خدشے کے پیش نظر کہ میں سب سے پہلے طواف کروں، تو وہ بیچارہ نہ یکسوئی ہے اس کے اندر، نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ دعا کر سک رہا ہے، تو بہت بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ پہلے تھوڑا سا آرام کر لے، پھر تر و تازہ ہو۔ احرام اگر گندا یا غبار آلود ہے تو اس کو بھی بدل سکتا ہے، تو اس کے بعد وہ آئے اور طواف سے پہلے دوسرا کام یہ ہے کہ وہ وضو کرے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ واضح ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل فرمایا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ نے طواف کیا۔ سعی جو بین صفا والمروہ اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس طواف کے لیے جیسا کہ حدیث میں ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس حدیث میں یہ اشارہ کیا ہے کہ جملہ عبادات جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں، یہ واجب ہے ہر انسان پر کہ آپ کی سنت میں آپ کے طریقے کے مطابق ان کو ادا فرمائے۔ تو اس حدیث کے حوالے سے بھی جو انہوں نے استدلال کیا ہے قرآن مجید کی آیت سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو صفا اور مروہ بھی اسی میں آ گیا، اور اسی طرح جو آپ کا وضو ہے وہ بھی آپ نے فرمایا۔ تیسری بات وہ یہ ثابت ہوئی کہ جب آدمی بیت اللہ شریف آئے تو اس کے بعد حج اور عمرے کا ارادہ ہو تو وہ طواف کے بعد اپنا احرام نہیں اتار سکتا حتیٰ یطوف بین صفا والمروہ، طواف کر لے صفا اور مروہ کے درمیان۔ اور پھر ایک بات اور یہ ثابت ہوئی کہ جو حج قران ہے اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ بعد میں آپ کی موجودگی میں بھی بعض صحابہ نے، اگرچہ اکثر لوگ جو تھے جن کو آپ نے حکم دیا تھا جن کے پاس جانور نہیں تھے کہ وہ حج تمتع کر لیں، لیکن کچھ چند ایک جو تھے انہوں نے حج قران بھی کیا، تو اس کا تعلق آپ کی زندگی اور آپ کے عہد رسالت کے ساتھ نہیں بلکہ تا قیام قیامت ہے، جس طرح کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے حدیث میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو اس طریقے سے اور کچھ چند مسائل جن کا اعادہ ہوا ہے اس حدیث میں ہمیں ملے ہیں پڑھنے کو۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ احادیث کے سلسلے میں ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھ کر اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔